بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شہر پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ شادی سے کچھ دن پہلے گھر آئی تو میرا منگیتر مجھ سے میری پاک دامنی کا ثبوت مانگنے لگا۔ ہمارے گاؤں میں ایک پیر بابا کا آستانہ تھا جہاں لڑکی کو 7 دن کے لیے بند کیا جاتا تھا۔ اگر لڑکی بدکار ہوتی تو غائب ہو جاتی، اگر پاک دامن ہوتی تو 7 دن بعد صحیح سلامت واپس آ جاتی۔ میں نے بہت منت کی کہ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، لیکن مجھے زبردستی اس آستانے میں بند کر دیا گیا۔ رات کو میں واش روم گئی تو میری روح لرز گئی۔ وہاں میرے ساتھ گھر پر میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میری سہیلیاں مجھے ہاشم کے نام سے تنگ کر رہی تھی۔ میں ہاشم کو پہلے نہیں جانتی تھی۔ وہ میرے ابا کے دوست کا بیٹا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب بارات کے آ جانے کا شور سا اٹھا تھا۔ میں اپنے گاؤں کی خوبصورت لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی تھی۔ سارے گاؤں میں نے ہی 14 جماعتیں پاس کی تھی۔ میرے والد کسان تھے لیکن مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ 10ویں جماعت تک میں نے اپنے گاؤں کے گرلز اسکول سے امتیازی نمبر سے پاس کی تھی۔ ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں آگے تعلیم حاصل کروں، مگر میرا شوق تو جنون کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ پہل تو میں نے ابا کو پیار سے منانا چاہا۔ جب وہ نہیں مانے تو میں ان سے ناراض ہو گئی، پھر کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ مجھے مزید تعلیم حاصل کرنا تھی، مگر ابا کو یہ خوف تھا۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو اپنی من مانی کا ماں باپ سے بحث کرتی ہیں، اس لیے مجھے آگے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت اس شرط پر ملی، میں شادی وہیں کروں گی جہاں میرے ابا چاہیں گے۔ مجھے صرف تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے میں نے ابا کی شرط کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ گاؤں میں چونکہ کوئی کالج نہیں تھا، اس لیے شہر کے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ 15 دن بعد گاؤں آتی تھی۔ 14 جماعتیں پاس کرتے ہی جیسے ہی گاؤں لوٹی، ابا نے میری شادی کا فیصلہ آنن فانن کر دیا۔ کہنے لگے، زہرا 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے تمہیں تعلیم دلوا کر، اب اپنا وعدہ تم نبھاؤ، شادی کے معاملے میں تم کوئی سوال نہیں پوچھو گی۔ میری زبان کو پہلے ہی تالا لگا دیا گیا، اس لیے میں چپ سی ہو گئی۔ ہاشم کون تھا، کیسا تھا، جس سے میری قسمت کو جوڑا گیا تھا؟ مجھے کچھ بھی پوچھنے کا اختیار نہیں تھا، اس لیے میں نے چپ سادھ لی تھی۔ پھر میرے دل میں پہلے سے ایسا کوئی جذبہ کسی کے لیے نہ تھا، اس لیے ابا نے جو پسند کیا تھا مجھے دل سے قبول تھا۔ میں جانتی تھی میرے منہ سے نکلا ایک بھی لفظ میرے خاندان کی چامگوئیوں کا سبب بن جائے گا کہ بیٹی نے 4 جماعتیں کیا پڑھی، والدین کے سامنے زبان چلانے لگی۔ میں اپنی شادی کو لے کر بہت خوش تھی۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آنے لگے، میرے ابا کی بدحواسی اور بڑھنے لگی۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی، مگر شادی سے پہلے میری اماں میرے کمرے میں آئی۔ جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا میں سن کر ششدر سی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر ایسا سوال بھی اٹھایا جائے گا۔ اماں، زہرا دیکھ، تو 4 سال شہر کے ہاسٹل میں رہی ہے، کالج میں پڑھتی رہی ہے، مجھے بتا دے کہیں اپنے باپ کی عزت کا جنازہ تو نہیں نکال دیا؟ سب کے سامنے تیری پاک دامنی کا امتحان ہے، اگر کچھ بھی غلط ہوا تو تیرے ابا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگی۔ میں نے کہا، اماں ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو نقاب میں رہتی تھی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ ابا کی عزت پر حرف آ جائے۔ میری اماں میری بات پر کچھ مطمئن نہیں ہو رہی تھی، کہنے لگی، ہاشم کہتا ہے نکاح سے پہلے زہرا اپنی پاک دامنی کا ثبوت مجھے دے گی، تب ہی نکاح ہوگا۔ یہ سن کر تو میں حیرت کی تصویر بنی رہ گئی تھی۔ باہر ساری برادری بیٹھی تھی۔
بارات آ چکی تھی اور میرا ہونے والا شوہر یہ کیسی بے تکی سی بات میرے سامنے رکھ رہا تھا۔ میں بھلا اس بات کا اس وقت کیا ثبوت دے سکتی تھی؟ مجھے ہاشم نامی شخص کی عقل پر حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اماں میں اسے اس وقت کیسے اس بات کا یقین دلا سکتی ہوں؟ یہ کیسی فضول سی بات ہے؟ وہ کہتا شہر میں ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے والی لڑکیاں بد کردار ہوتی ہیں، اس لیے میں نکاح تب ہی کروں گا جب زہرا آستانے میں 7 راتیں گزارے۔ اگر یہ با کردار ہوئی، صحیح سلامت آستانے سے باہر آ جائے گی، ورنہ یہ اس پاک آستانے سے غائب ہو جائے گی، کیونکہ وہ آستانہ جنگل میں ہے اور وہاں نیک بزرگوں نے بہت عبادت کی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی لڑکی کے کردار پر شک ہو جائے تو اسے اسی چھوٹے سے کوٹھڑی نما آستانے میں 7 دن گزارنے پڑتے ہیں۔ 14 جماعتیں پڑھنے کے بعد بھی کی کہانی میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ چھوٹا سا کمرہ لڑکی کے کردار کا فیصلہ کرے گا؟ ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ جس لڑکی کے کردار پر شک ہوتا اسے اس کمرے میں 7 دن رکھا جاتا تھا۔ اگر 7 دن بعد وہ کمرے سے باہر نکل آتی تو اسے پاک سمجھا جاتا، اور اگر غائب ہو جاتی تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ بری تھی، اس لیے اسے شیطان اپنے ساتھ لے گیا۔ میں یہ سوچتی کہ آج کل کے دور میں گاؤں کے لوگ کیسے کسی لڑکی کی بد کردار اور اعلیٰ کردار ہونے کا اندازہ اس قسم کی فرسودہ باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ میں بھلا کیوں کسی جنگل بیابان میں ایک بند کمرے میں 7 دن گزاروں؟ بہرحال میں مطمئن تھی، کیونکہ اپنے کردار کی پاکیزگی کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ میرے والد اور گاؤں کے پنچایتی بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے کہا، مجھے ایسی کوئی بات بھی منظور نہیں۔ میری بات سن کر میری ہونے والی ساس بھڑک اٹھی، کہنے لگی، اس کا مطلب اس لڑکی کے دل میں چور ہے، تبھی یہ اس بات سے انکار کر رہی ہے۔ اگر اس نے بات نہ مانی تو ہم بارات واپس لے جائیں گے۔ میرے والد یہ سن کر لڑکے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے کہ بارات واپس نہ لے کر جائیں۔ میری ماں میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ اگر تم پاک ہو تو ان کی بات کیوں نہیں مان جاتی؟ میری والدہ فخر رنگ سے مجھ سے کہنے لگی۔ میرے والد اور والدہ تو بری طرح سے بدحواس ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی ہونے والی ساس سے کہا، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تو بے شک میرا میڈیکل چیک اپ کروا کر دیکھیں۔ اب تو ترقی ہو چکی ہے، خدا را اس بے بنیاد سی رسم پر یقین کر کے بے قصور لڑکیوں کو اس سنسان ویرانے میں بند نہ کیا جائے۔ مگر میری کسی نے ایک نہ سنی۔ ابا تو کسی بے جان مجسمے کی طرح یوں بیٹھ گئے جیسے میں نے سچ مچ کو ایک گناہ کیا ہو۔ مجھ پر لوگوں نے بہت تہمتیں لگائی۔ ابا سے میرے بارے میں کہنے لگے، دیکھ لے جمال، تجھے کہا بھی تھا بیٹی کو شہر پڑھنے نہ بھیج، کیسی خاک اڑائی ہے تیری بیٹی نے تیرے سر پر۔ میں ابا کے سامنے بیٹھ کر روتی رہی، بلبلاتی رہی کہ ابا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بے شک میرا میڈیکل چیک اپ کروا لیا جائے۔ مگر سب لوگوں کو اس پاک آستانے کی سچائی پر یقین تھا جس کے جھوٹے ہونے کی میں قسم کھا سکتی تھی۔ بھلا اپنے کردار کے بارے میں مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا تھا؟ میرا انکار میرے کردار کو مشکوک کر رہا تھا اور میرا اقرار مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ بلکہ بیچوں بیچ بنے کمرے میں 7 دن تک رہ سکتی تھی، لیکن میں اپنے ماں باپ کے آنسو اور بے بسی دیکھ کر مجھے چپ ہونا پڑا۔ پنچایت نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے جنگل میں 7 دن رہنا پڑے گا۔ میں نے دلہن کا لباس تبدیل کیا اور ایک سادہ سا لباس پہن کر جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن مجھے افسوس تھا ہاشم کی جھوٹی، جاہلانہ اور گھٹیا سوچ پر۔ میں چند معزز لوگوں کے ساتھ اپنے والد کے ہمراہ اس جنگل بیابان میں چلی گئی، اور اس چھوٹے سے کمرے میں مجھے چند کر دیا گیا۔
چھوٹا سا کمرہ، گھپ اندھیرا، ایک ہی چارپائی جس پر میں بے بسی سے لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی اندھیر نگری تھی، کیسا ظلم تھا، بچپن سے میں اس رسم کو ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ایک سنسان سے جنگل پر موجود وہ نہر، اس کے قریب بس ایک ہی کمرہ تھا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں قید ہو جاتی تھی، جن کے کردار پر ان کے ہونے والے شوہر کو شک ہوتا تھا، اور 7 دن کا کھانے پینے کی تمام اشیاء وہاں رکھ دی جاتی، کیونکہ کمرے کے باہر تالا ڈال دیا جاتا تھا، اور 7 دن سے پہلے وہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہاشم کو مجھ پر شک کیوں ہوا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں با کردار ہوں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پورا کمرہ بند تھا، ایک کھڑکی تک وہاں موجود نہیں تھی کہ دن کی روشنی کا گزر بھی ہوتا، بس ایک پنکھا چل رہا تھا۔ رات کا اندھیرا شاید چھا چکا ہوگا۔ سنسان سی جگہ، دور جنگل، بیاباں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں کوئی جنگلی جانور ہی آ کر دروازہ توڑ کر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ اس سوچ نے میرے کو دہلا کر رکھ دیا۔ میں چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ کمرے کا دروازہ لوہے کا مضبوط دروازہ تھا، جسے کوئی کمزور سی لڑکی کھول نہیں سکتی تھی۔ میں نے کھانے کی ٹوکری سے کپڑا ہٹایا تو سوائے پھل کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے میں نہ پنکھے کا کوئی بٹن موجود تھا، نہ ہی کوئی بلب لگایا گیا تھا۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، ٹھیک سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں بے بسی سے دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے وہاں بیٹھے کچھ آہٹوں کی آواز آنے لگی۔ میری خوف کے مارے روح فنا ہونے لگی۔ باہر اب جنگلی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس پر ستم یہ ہوا، بادلوں کی گرج چمک بھی شروع ہو گئی۔ بجلی کی روشنی تو کمرے میں نہیں آ سکی، مگر بادل جب زور سے گرجتا تو مجھے لگتا میرا دل اس کی آواز سے دہل جائے گا۔ تیز بارش کی آواز سن کر میرا ضبط تک جواب دینے لگا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے اپنی کزن کا قصہ یاد آنے لگا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، پہلی بار میرے گھر میں میرے تایا کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا۔ میری کزن جب دوسرے گاؤں سے اپنی خالہ کے گھر سے رہ کر واپس لوٹی تو اس کے منگیتر نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اسے اپنے با کردار ہونے کا ثبوت دے۔ سب نے پہلے تو میری کزن کو خوب لعنت ملامت کی، بد کرداری کا الزام لگایا۔ وہ بیچاری روتی رہی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ سب کو بس اس پیر بابا کے آستانے پر یقین تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ یہ آستانہ پاک ہے، پاک عورت کے بارے میں سچ بتا دیتا ہے۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میری کزن کو اس کمرے میں بند کر دیا گیا اور باہر سے تالا لگا دیا گیا کہ ان 7 دنوں میں اس کی پاک بازی ظاہر ہو جائے گی۔ وہاں ایک جائے نماز رکھا ہوا تھا کہ اس بابا کا خاص جائے نماز ہے۔ نہ ہم نے اور نہ ہی ہمارے بڑوں میں سے کسی نے اس بابا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی شہادت دی تھی، بس سب کہتے تھے کہ سنا ہے کہ یہاں ایک بہت نیک بابا عبادت کرتے تھے اور رات کی پاک بازی کا بتا دیتے تھے۔ پر میری کزن جب کمرے سے باہر نکلی تو ان کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، حالانکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ نکاہت کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، مگر چپ تھی، ایک لفظ بھی ان کی زبان پر نہیں تھا۔ پھر ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، مگر شادی سے چند دن پہلے وہ مر گئی تھی۔ مرتے وقت ان کا چہرہ بالکل نیلا سا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی۔ مجھے اپنی کزن سے بہت محبت تھی۔ ان کے مرنے پر میں بہت روئی تھی۔ آج میرے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں اور بھی پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا رونا تو کوئی حل نہیں ہے۔ میں اپنے رب کے حضور دعا کر لوں تو شاید میری مدد ہی ہو جائے۔ میں واش روم میں چلی گئی، ابھی وضو کر ہی رہی تھی کہ واش روم کے اندر سے کھڑکی کھلی۔ مجھے تعجب ہوا کہ جب کمرے میں کوئی کھڑکی موجود ہی نہیں تھی
تو واش روم میں کھڑکی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جیسے میں نے اس کھڑکی سے باہر آنے والے ہاتھ کو دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ واش روم کی کھڑکی پر ایک مردانہ ہاتھ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے واش روم سے باہر نکل گئی، واش روم کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ پھر سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ ایک سنسان بیابان جگہ پر ایک واحد کمرہ ہی تھا، آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر جب کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہ تھی، بظاہر دیکھنے پر واش روم میں بھی کوئی کھڑکی نظر نہیں آتی تھی، پھر یہ کھڑکی کہاں سے آ گئی؟ اور ایک مردانہ ہاتھ کچھ ہی دیر میں جب واش روم کے اندر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میرا کلیجہ یوں تھا کہ پھٹ جائے گا۔ میں اس قدر خوف زدہ تھی جیسے خوف کے مارے ہی مر جاؤں گی۔ واش روم کا دروازہ بھی لوہے کا تھا، بہت زور سے دھڑدھڑایا گیا، مگر میں خوف کے مارے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی رہی۔ دروازہ نہیں کھولا، مجھے اجازت نہیں دی گئی، بس دروازہ ہی کھٹکھٹاتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی۔ مجھے خوف کے مارے لگ رہا تھا کہ میں مر ہی جاؤں گی۔ کون تھا وہ؟ کیا کوئی بن مانس؟ کیونکہ اس کے ہاتھ پر بے تحاشا کالے بال تھے۔ ایک بن مانس کا سوچ کر تو میری جان نکلنے لگی تھی۔ میں جنگل کے ایک کمرے میں تھی، یہاں خطرناک جانوروں کا ہونا کوئی انوکھی بات نہ تھی، لیکن نیند بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر حال میں آ ہی جاتی ہے۔ نہ جانے روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھ کر جب مجھے رات کا خیال آتا تو مجھے پھر سے ڈر لگنے لگا۔ پورا دن میں نے خوف کی حالت میں گزارا تھا۔ بھوک سے جب میں بے حال ہونے لگی، جب میں وضو کے لیے واش روم میں گئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں کہ وہاں کوئی روشن دان نہیں تھا، بس دیوار تھی۔ میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ جلدی سے وضو کر کے واپس کمرے میں آ گئی۔ نماز کے بعد میری بھوک شدت پکڑ چکی تھی تو میں نے کمرے میں موجود پھل کھانے شروع کر دیے۔ رات کو پھر سے دروازہ بجنے لگا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ کیسا ماجرا تھا؟ یہ کون تھا جو رات کو میرے واش روم میں آ کر کمرے کا دروازہ بجانے لگتا تھا کہ جیسے توڑ ہی دے گا؟ لیکن وہ لوہے کا دروازہ تھا، میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ دوسری رات تھی کہ دروازہ آدھی رات کو ہی کھٹکا تھا۔ پورا دن وہاں سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ اس سے اگلی صبح میں سوچ چکی تھی کہ واش روم کا اچھے سے جائزہ لوں گی۔ میں نے دن میں واش روم کا جائزہ لیا جہاں سے کھڑکی کھلی تھی۔ وہ دن میں دیکھنے میں دیوار جیسے ہی تھی، جب میں نے ہاتھ پھیرا تو وہاں صرف دیکھنے میں دیوار جیسی تھی، مگر وہ جگہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی جانب دھکیلنا شروع کیا۔ کچھ زور لگانے پر وہ کھڑکی کھل گئی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک پتلی سی گلی تھی جس کی چھت بند تھی اور گلی میں بھی اندھیرا سا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میں اس کھڑکی کے ذریعے سے اس گلی میں اتر گئی۔ مجھے امید سی ہوئی کہ شاید میں یہاں سے نکل سکوں۔ وہ گلی اتنی تنگ تھی کہ صرف 2 افراد بمشکل گزر سکتے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی، اس گلی میں روشنی سی ہونے لگی۔ گلی کی چھت پر گول گول سوراخ موجود تھے جن سے سورج کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں چلتی جا رہی تھی، سامنے ایک دیوار تھی، جیسے راستہ بند ہو چکا تھا۔ چل چل کر میں تھک چکی تھی، کافی لمبا راستہ تھا۔ سامنے دیوار دیکھ کر میرا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ میری ساری محنت رائے گاہ گئی تھی، مگر جیسے ہی میری نظر اوپر کی جانب اٹھی، میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اوپر ایک لوہے کا چوکور سا ڈھکن تھا، جیسے عموماً سڑکوں پر گٹر کا بنا ہوتا ہے، وہاں موٹے سے پائپ بھی موجود تھے۔ میں پائپ کے اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی، وہ لوہے کا ڈھکن باہر کی جانب دھکیلا۔ جب میں باہر نکلی تو سامنے جو شخص نظر آیا، اسے دیکھ کر تو میں دنگ سی رہ گئی، کیونکہ وہ تو
ہمارے گاؤں کا چودھری تھا، وہ بہت رحم دل شخص تھا، لوگوں کی مدد کرتا رہتا، یہاں تک کہ گاؤں کے گھروں میں جا کر ضرورت مندوں کو چپ چاپ پیسے پکڑا کر مدد کرتا۔ کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو وہ خرچہ اپنے ذمے لے لیتا، کہتا یہ سب میری بیٹیاں ہیں، اس لیے گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اس سے پردہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمارے باپ کی عمر سے بھی بڑا تھا، پھر ہمارے سروں پر باپ کی طرح پیار دیتا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی، لوگ اسے مائی باپ ماننے لگے تھے۔ ان کے بڑے سے محل میں کئی بار جا چکی تھی۔ ان کی بیٹی میری ہم جماعت تھی، میرے ساتھ ہی ہاسٹل میں رہتی تھی، لیکن وہ امیر تھی، اس لیے ہاسٹل میں اس کا کمرہ اس کے معیار کے مطابق تھا۔ میں غریب کسان کی بیٹی تھی، اس لیے ایک چھوٹے سے مناسب کمرے میں رہتی، مگر اس لڑکی میں غرور نام کا نہیں تھا۔ جب بھی مجھے گاؤں جانا ہوتا تبھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں جانے لگتی تو مجھ سے کہتی، زہرا میرے ساتھ ہی چلو، گاؤں پہنچ کر میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گی، لیکن میں منع کر دیتی کہ مجھے ابا لینے آئیں گے، اس کے ساتھ جاؤں گی۔ میری بات سن کر چودھری صاحب کہتے کہ بیٹا تم میرے ساتھ چلو، میں جمال سے کہہ دوں گا کہ تم میرے ساتھ آئی ہو۔ وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ خود اپنی بیٹی کو لینے آتے، میں ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتی، وہ مجھے گھر تک چھوڑتے اور میرے والد کو کہتے یہ میرے ساتھ آئی ہے۔ میرا ابا ان کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ کئی بار پڑھائی کے سلسلے میں اپنے ابا کے ساتھ اس چودھری صاحب کے محل میں بھی گئی تھی۔ ان کی بیٹی میری ہم جماعت تھی، تو اکثر کبھی مجھے کچھ نوٹس کے بارے میں پوچھنا ہوتا، میں ابا کے ساتھ چلی جاتی، لیکن وہ لوہے کا ڈھکن اٹھا کر ان کے محل کا پچھلا حصہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہوا تھا۔ میں اپنے مسیحا کے پاس پہنچ گئی تھی، یقیناً وہ میری مدد ضرور کریں گے، جس قدر وہ نرم مزاج اور خوش گفتار تھے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر اس اگلے حصے میں جاتی، ایک دم میرے پیر وہیں جم گئے۔ میرے دماغ نے مجھے بروقت روکا کہ اگر یہی میرے مسیحا ہیں تو اس کمرے کا راستہ ان کے گھر تک کیسے پہنچ رہا ہے، جس کمرے کو ایک سنسان سی جگہ بنایا گیا، وہاں پچھلے حصے میں باغ سا بنا ہوا تھا، اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے۔ میں وہاں موجود درختوں کی آڑ میں چھپ گئی۔ میری چھٹی حس نے مجھے خطرے کی گھنٹی سنائی تھی، اس لیے رات تک وہیں بیٹھی رہی۔ رات کو جب اندھیرا ہو گیا تو وہی چودھری صاحب اپنے 2 ملازمین کے ساتھ اس لوہے کے ڈھکن کے پاس کھڑے تھے۔ اس کا چہرہ ہر قسم کی نرمی سے عاری تھا۔ اپنے ایک ملازم کو کسی بنمانس جیسا حلیہ اختیار کر رکھا تھا۔ چودھری اس سے کہنے لگا، اگر آج وہ لڑکی دروازہ نہ کھولے تو دروازہ توڑ دینا۔ یہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ انسانی روپ میں وہ کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ میرا دل اب گھبرا رہا تھا، مجھے کمرے میں نہ پا کر وہ سمجھ جائے گا کہ میں اس کے گھر پر ہوں۔ اگر اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے جلد از جلد گھر سے نکلنا تھا، مگر کیسے؟ وہ چودھری یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ میں درخت پر چڑھ کر دوسری جانب بنا سوچے سمجھے کود گئی۔ دوسری جانب نرم گیلی مٹی کا ڈھیر تھا، اس لیے مجھے چوٹ نہیں آئی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انجام کیا ہوگا، مگر مجھے بس اپنی عزت بچانی تھی۔ گاؤں والوں کے سامنے اس پاک آستانے کا اصل پول کھولنا تھا، جس سے لوگوں کے عقائد غلط جانب پختہ ہو رہے تھے۔ میری کزن کے ساتھ کیا کچھ بیت چکا تھا، اب یہ بھید مجھ پر کھل گئی تھی۔ یقیناً زہر کھا کر اپنی جان اسی لیے دی ہوگی کہ اس شخص نے اسے اپنے ظلم اور ہوس کا نشانہ بنایا ہوگا۔ میں نے بھی اپنی کزن کا رنگ روپ چڑھایا تھا، میں بے حد خوبصورت تھی۔ میرے دل میں اس چودھری کا بہت احترام تھا، باپ جیسا احترام کرتی تھی، اس لیے اس کی غلیظ ارادوں کی بھنک بھی مجھ پر نہ پڑ سکی۔
یہ سارا کھیل اسی چودھری کا رچایا ہوا تھا، کیونکہ ہاشم اسی چودھری کے پاس ملازمت کرتا تھا، اسی کی زمینوں میں ہل چلاتا تھا، اسی لیے یہ شک کا بیج اسی چودھری نے اس کے دماغ میں ڈالا ہوگا۔ بھولے بھالے گاؤں والوں کو بیوقوف بنا کر گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں کو وہ ایسے ہی اس آستانے میں جانے پر مجبور کر دیتا تھا، کیونکہ میری شادی پر آخری فیصلہ اسی چودھری نے پنچایت میں کیا تھا کہ مجھے اس آستانے میں بند کیا جائے۔ یہ شخص دن میں گاؤں کے لوگوں کے سامنے ان کا ہمدرد بن کر ان کے گھروں میں جاتا تاکہ ان کی لڑکیوں کو دیکھ سکے، ان میں سے جو اچھی لگتی اسے بدکاری کے شک میں کمرے میں بند کر کے اسے اپنے غلیظ ارادے پورے کر سکے۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں جس جانب بھاگ رہی ہوں اس کی منزل کیا ہے، وہ کہاں جا کر ختم ہوگا، لیکن میں بھاگ بھاگ کر ہانپنے لگی تھی۔ اچانک سے ایک جیپ کی روشنی میری آنکھوں میں پڑی، میری آنکھیں چندیا سی گئی، میں بھاگ بھاگ کر نڈھال ہونے لگی تھی۔ وہ جیپ جب میرے سامنے رکی، میں گر کر ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی، ایک ہسپتال میں تھی۔ جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر میری خوف کے مارے جان نکل گئی، میں زاروں کی طار رو رہی تھی۔ میری ہچکی بندھ گئی تھی، میری ساری کوششیں بیکار ہو چکی۔ اسی چودھری کا نوجوان بیٹا موجود تھا، وہی مجھے ہسپتال لایا تھا۔ میں اس کی جیپ سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں جس اذیت سے بچ کر بھاگی تھی اسی میں جا کر پھنس جاؤں گی۔ نوجوان میرے پاس آیا تو میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھ سے کہنے لگا، کون ہو تم؟ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کئی بار اس کی بہن کے پاس جا چکی تھی، سرسری سا تو وہ مجھے دیکھ ہی چکا تھا۔ مجھے یہ خوف ہوا کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے، اس لیے میں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا، مگر میری بری قسمت کہ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ وہ مجھ سے میرے بھاگنے اور رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں اسے کیا بتاتی؟ اگر سچ بتا بھی دیتی تو میری بات پر وہ کبھی یقین نہیں کرتا۔ وہ تو اسی کا بیٹا تھا، بھلا میری بات سن کر اپنے باپ کو کیوں غلط سمجھتا؟ وہ مجھ سے کہنے لگا، سچ نہیں بتایا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ میں پہلے ہی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر اور بھی بدحواس ہو گئی۔ موت تو ویسے بھی میرے چاروں طرف منڈلا رہی ہے، بہتر ہے سچ کہہ کر مر جاؤں۔ میرے ذہن میں آنے لگا میری کزن نے بھی اسی لیے زہر کھایا ہوگا، کیونکہ جانتی تھی خلاصی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ میں نے اس نوجوان کو ساری سچائی بتا دی۔ اپنے باپ کا نام سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا، کھینچتے ہوئے ہسپتال سے باہر اپنی گاڑی میں لے جا کر بٹھا دیا۔ میں جان گئی تھی کہ اب مجھے مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے مجھے گاؤں لے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میری جان بخشی کر دے، مگر گاڑی جہاں کھڑی ہوئی تھی وہ دیکھ کر میری جان فنا ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس پکڑ کے لے جا چکی تھی۔ اس کی حقیقت سارا گاؤں جان گیا تھا۔ مجھ پر یہ راز اس دن کھلا کہ چودھری کا بیٹا پولیس میں ہے، جب اس کی گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مجھے لگا وہ پولیس کے حوالے مجھے کر دے گا، اپنے باپ پر جھوٹا الزام لگانے کا جرم مجھ پر ثابت کر دے گا۔ مگر جب میں اس کے ہمراہی میں پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی، بہت سے پولیس اہلکار اسے سلوٹ مارنے لگے، سر کہنے لگے۔ وہ مجھے اپنے آفس میں لے گیا، سارا بیان تحریری طور پر لکھوایا، پھر مجھ سے کہنے لگا، اگر تم سچی ہو تو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ میں نے کہا، تم اپنے باپ کے خلاف کیسے چل سکتے ہو؟ کہنے لگا، وہ میرا سگا باپ نہیں ہے، میری ماں کی اس کمینے سے زبردستی شادی کروائی گئی تھی۔ میرے سگے باپ سے میری ماں کو زبردستی طلاق دلوا کر اس پر بھی بدکرداری کا الزام لگوا کر اسے اسی آستانے میں بند کیا تھا، لیکن اس کمینے کا میری ماں پر ایسا دل آیا
کہ اس نے میری ماں سے نکاح کر لیا تھا، کیونکہ میری ماں بہت خوبصورت تھی۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، اس لیے کچھ نہیں کر سکا۔ یہ شخص خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ میں پہلے ہی ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھا، اسے بے نقاب کر سکوں۔ آستانے کا راز بھی کھل چکا تھا، میں آزاد تھی، باعزت اپنے باپ کے گھر پر موجود تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، خود کو حالات کے حوالے نہیں کیا، اپنی عزت بچانے کی کوشش میں وہ سب کیا جو مجھ سے ہو سکا۔ اس لیے اللہ نے میرے ہر قدم پر حفاظت بھی کی۔ میری وجہ سے آج ایک رسم ٹوٹی تھی۔ اب کوئی ایک لڑکی کے کردار پر الزام نہیں لگا سکتے تھے، نہ ہی اسے جنگل بیابان میں بند کر سکتے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے ابا مجھ پر فخر کرنے لگے، سر اٹھا کر چلنے لگے، کہتے دیکھو میری زہرا آستانے کی سچائی کو جان گئی۔ بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کا فیصلہ مجھے دیکھ کر کیا، یہ میری خوش نصیبی تھی۔ میں نے ہاشم سے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ بیوی پر شک ہی کرتے رہتے ہیں۔ میری شادی اسی پولیس والے سے ہو گئی جس نے میرا ساتھ دیا تھا۔